السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف واقعات کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکم مبارک کی اہمیت۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو حکم ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال نہیں لیتا۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کی تقلید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عظیم درجات پر فائز کیا۔ تو ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن رواح سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن مجھے صبح کے ٹائم پر حکم بھیجا کہ آپ نے کسی جنگی مہم پہ اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر صبح کے ٹائم پر نکلنا ہے۔ تو اس دن جس دن حضور نے حکم فرمایا وہ جمعے کا دن تھا۔ تو باقی میرے جو ساتھی تھے جن کی ڈیوٹی حضور نے لگائی تھی وہ تو صبح کے وقت ہی نکل گئے۔ میں اس نیت سے رک گیا کہ آج جمعے کا دن ہے، تو آج میں حضور کی معیت میں، حضور کی امامت میں نماز جمعہ ادا کروں گا، خطبہ سماعت فرماؤں گا، اس کے بعد میں بھی فوراً سے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس جو سواری ہے وہ زیادہ اچھے والی ہے اور وہ زیادہ تیز چلنے والی سواری ہے، اس لیے میں ان کو پیچھے سے پکڑ لوں گا اور میں ان کے ساتھ مل لوں گا۔ اس نیت سے میں نے ارادہ چینج کیا اپنا۔ تو میں جمعے کی نماز کے لیے جو ہی مسجد میں گیا تو حضور کی نظر میرے پہ پڑی۔ تو مجھے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواح، تم گئے نہیں ہو، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح کے وقت آپ نے کسی جنگی مہم پہ نکلنا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبح کے وقت اس وجہ سے نہیں نکلا کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، تو میں آپ کی امامت میں جمعے کی نماز ادا کروں گا، خطبہ سماعت فرماؤں گا، یہ ساری برکتیں سمیٹنے کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے صبح کے وقت نکلنا ہے، تو پھر جمعے کی نماز اور اس کی خطبے کی سماعت کی کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر حضور نے مزید فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواح، اگر زمین اور آسمان کے درمیان سارے چھپے ہوئے سونے کو تم نکال کے اکٹھا کرو اور اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو پھر بھی تم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو اجر پہلے نکلنے والوں نے، صبح نکلنے والوں نے سمیٹ لیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کا حکم ہر چیز سے بالا تر ہے، چاہے وہ نماز ہے۔ اگر حضور نے حکم دیا ہے تو آپ کو جمعے کی نماز کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر حضور نے حکم دیا ہے تو آپ کو حج کی بھی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر حضور نے حکم دیا ہے تو آپ کو ماں باپ کی خدمت کی بھی اہمیت نہیں دینی پڑے گی، ماں باپ کو بھی اہمیت نہیں دینی پڑے گی۔ حضور کے حکم کو زیادہ مقدم جاننا ہے، کیونکہ حضور کے لب مبارک سے نکلا ہوا لفظ ہی شریعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی سب کچھ ہے اور یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا، تو حضور نے سلام کا جواب نہ دیا۔ تو وہ صحابی تھے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے سے سوال کرنے والے، تمہاری انگلی کے اندر آگ کا انگار ہے، کیونکہ اس شخص نے انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو حضور نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ تمہاری انگلی کے اندر آگ کا انگار ہے۔ پھر حضور نے اس کی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کے دور پھینک دی۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام اس محفل کو برخاست کر کے چلے گئے تو کسی نے اس شخص سے، اس صحابی سے کہا کہ آپ وہ انگلی اب تو وہ انگوٹھی اب تو اٹھا لو اور یہ تم خود نہ پہنو، کیونکہ تمہارے پہ تو سونا جائز نہیں ہے مرد پہ، تو آپ اپنی گھر میں اپنی بیوی کو دے دیجیے گا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے پاک رسول نے پھینک دیا ہے، تو اس کی تو میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس کو حضور نے پھینک دیا اس کو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اس کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور پیروی ہے۔
تو آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے تقلید اور پیروی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر زمانہ حضور کا ہے، ہر وقت حضور کا حکم کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھی، جیسے تابعین کے دور میں تھی، جیسے تابعین کے دور میں تھی، اور جیسے ہی اولیاء و اعظام کے دور میں تھی، جیسے انہوں نے حضور کو فالو کیا، حضور کی تقلید کی، حضور کی غلامی اختیار کی۔ آج کے دن بھی، آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے پیروی کریں جس طرح پیروی کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزتوں سے نواز سکتا ہے، ہمیں بھی برکتوں سے نواز سکتا ہے، ہمیں بھی حضور کی محبتوں سے نواز سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس حکم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو حضور کا عاشق بنا دے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔